بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت اور بچوں کے اندر بہت سی اچھی کوالٹیز پیدا کرنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت سے سوالات والدین اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور جو میں نے آج دن تک پڑھا، جتنا سمجھا، جتنا مشاہدہ کیا، جو میری ساری آبزرویشن ہے، اور پھر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی جو موجود ہے، تو اس سارے کو میں اگر پیش نظر رکھوں تو میں اس حوالے سے آج آپ کو کوئی بہت مختصر اور بہت ہی ٹو دی پوائنٹ 4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو 4 چیزیں اور وہ جو 4 کوالٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ 4 کوالٹیز سمپل کوالٹیز نہیں ہیں، یہ رائل کوالٹیز ہیں۔ یہ کوالٹیز اگر کسی بچے میں پیدا ہوتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بچے کو کہ میں وہ رائل کوالٹیز پیدا کر دی ہیں کہ جو کسی سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے بچوں میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے بچوں میں جسٹس پیدا کریں، کہ بچے کو یہ بات واضح طور پہ یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ انصاف کی بات، یہ عدل کی بات ہے۔ وہ اپنا اگر کوئی بھائی بہن ہے، کوئی قریبی ہے، تو اس کو دیکھ کر کسی غلط کو صحیح نہ کہے، اور اگر کوئی بیگانہ ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی دشمن ہے، تو اس کی صحیح کو دیکھ کر وہ غلط نہ کہے، اس کی اچھائی کو وہ برائی نہ سمجھے اور اپنے کی برائی کو اچھائی نہ سمجھے، نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو کہ اس کے سامنے کچھ بھی چیز آتی ہے تو اس بات کو بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہو، اس بات کا انالیسس کر سکتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ دوسری چیز، بچے کے اندر کریج پیدا کریں، اس کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کریں، شجاعت پیدا کریں، کہ اس کے اندر یہ طاقت موجود ہو کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکے، غلط کو غلط کہہ سکے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یا دنیا کی کسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بڑا غیر جانبدار ہے۔ غیر جانبداری کیا ہوتی ہے؟ غیر جانبداری تو مطلب بزدلی کا نام ہے۔ غیر جانبداری تو کوئی انسانوں کی کوئی اچھی کوالٹی کا نام تو نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو، نبوت کے بعد کا زمانہ ہو، تو انہوں نے ہمیشہ صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور غلط کو غلط کہنے کی جرأت بندے کے اندر جب تک موجود نہیں ہے، اور یہ جرأت کا صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کریج اور یہ طاقت اور بہادری اور یہ باتیں تو میدان جنگ کی ہوں گی، نہیں، میدان جنگ کی نہیں ہوتی، یہ تو زندگی کے میدان کی ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنی فیملی لائف کے اندر، آپ کو اپنے دائیں بائیں کا جتنا سرکل ہے وہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں، اور وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر آپ کیا عدل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ بھی آتا ہے تو آپ کے اندر یہ کریج موجود ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کہہ سکیں اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔ تیسری چیز وہ ہے نوبیلٹی، پاک بازی، کہ ایک بچے کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو مختلف قسم کی گندگیوں سے محفوظ رکھے، اپنی سوچ کی گندگی، اپنے عمل کی گندگی، اپنے فکر کی گندگی، اپنی حیا کی گندگی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز حیا والا کام ہے اور یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ اچھا اور غیرت والا کام ہے اور یہ ایک بے غیرتی والا اور گندا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ بھائی انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی پہچان اس کے اپنے دوستوں اور ملنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہی اس کی پہچان ہوں گی، اور اسی طرح کا وہ بننا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے، طبعی طور پہ نیچرلی اس کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اس کو نفرت ہو جائے ہر گندی چیز سے، ہر گندے کام سے، ہر گندی سوچ سے، اور ہر طرح کے معاملات کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک بیلنس حیثیت میں لے کے آگے بڑھ سکے۔ چوتھی چیز ہے وزڈم، کہ اس کے اندر ایک دانائی، سمجھداری اس کے اندر ڈیولپ کی جائے، کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اب اس کو عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے، اور یہ کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہے جیسے بھی بیٹھا ہے وہاں پہ اس کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مطلب غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اسی چیز کا نام ہے نا کہ کسی شخص کے اندر وہ برائی موجود ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے،
اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہو تو یہ تو پھر بہتان ہو جاتا ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تو انسان کو یہ وزڈم دینا، یہ دانائی اور سمجھداری اور حکمت بچے کے اندر ڈیولپ کرنا کہ کب اور کہاں بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اور اس کو ایک کریج تو دے دی ہے، لیکن کریج دے کے اس کو ایک بیوقوف قسم کا ہائپر بچہ بنانے کی بجائے ایک سمجھدار اور ایک جرأت مند اور ایک انصاف پسند پاکیزہ نوجوان بنائے، تو وہ نوجوان ایسا ہوگا وہ کہ جس پر نہ صرف آپ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بھائی بہن ہونے کی حیثیت سے فخر کریں گے، بلکہ سوسائٹی بھی فخر کرے گی، خاندان بھی فخر کرے گا کہ ہاں یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے گلی محلے کا، ہمارے معاشرے کا پاکیزہ نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے، کہ جو صرف ایک جانب پاکیزہ اور اچھی مزاج نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر کریج بھی ہے، وہ انصاف پسند بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، قابل نوجوان ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں پیدا کر دی جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جتنی لمبی لسٹیں آپ خوبیوں کی اور خامیوں کے بارے میں ڈسکشن چلتی رہتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ فوکس کریں ان 4 چیزوں پر، اور یہ رائل کوالٹیز ہیں، اگر آپ نے پیدا کر لی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی جو پیرنٹنگ رسپانسبلٹی ہے تو آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔